امام تک پہنچنے کے لیے ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی، امت چاہیے۔ امت، کیا امت تیار ہے یا نہیں ہے؟ کیا امت سازی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ کیا امت بنائی جا رہی ہے کہ نہیں بنائی جا رہی؟ کئی عرصوں سے ہم نظریات پر، زبان پر، فرقوں پر، سیاسی پارٹیوں پر، یا کہیں نہ کہیں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تقسیم در تقسیم ہے، لیکن کیا یہی تقاضا ہے اسلام کا؟ کیا اسلام اس لیے آیا تھا کہ لوگ ٹکڑے ہو جائیں یا متحد ہو جائیں؟ اسلام یعنی سلامتی، یعنی امنیت، یعنی سیکیورٹی، یعنی ہر شخص جب اسلام کی چھتری میں آئے تو اپنے آپ کو سیکیور فیل کرے۔ لیکن ہم، خاص طور پہ مسلمان، دن بہ دن بڑھتے چلے گئے۔ کس وجہ سے بڑھے؟ وہ فیکٹرز کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو امت نہیں بننے دے رہی؟ پہلی چیز کہ ایک چیز، دو چیزیں، ایک چیز اندر سے ہے اور ایک چیز باہر سے۔ اب اندر سے کتنی چیزیں ہیں، باہر سے کتنی چیزیں ہیں، خوب یہ دیکھنا ہے۔ لیکن باہر سے بھی تبھی حملہ ہوتا ہے کہ جب انسان اندر سے ضعیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ اگر اندر سے مضبوط ہے تو وہ باہر کے حملے کو روک سکتا ہے۔ باڈی اگر کمزور ہے، امیون سسٹم اس کا ویک ہے، تو وہ ذرا سی ہوا چلے گی وہ مریض ہو جائے گا۔ لیکن اگر اندر مضبوط ہے تو ہو سکتا ہے باہر سخت ترین موسم میں بھی وہ سروائیو کر جائے گا۔ تو اگر امت نہیں ہے، اندر سے ہی بٹی ہوئی ہے، باہر سے مارنا آسان ہے۔ تفرقہ ایجاد کریں، اور یہی ہو رہا ہے آپ کے عرصے میں، کتنے عرصے میں۔ بہت پیچھے جانے کے لیے تو ضرورت بھی نہیں ہے، آپ یہ کچھ سالوں پیچھے چلے جائیں۔ آپ جب سے بہرحال اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے، اسلام نشاط پر آیا ہے، خوب تفرقوں میں بانٹنا شروع سے دشمن جانتا تھا۔ دشمن دیکھیں، دشمن کو کبھی کم نہیں سمجھے انسان، دشمن کم نہیں ہے۔ دشمن جانتا ہے کہ یہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں گے تو یہ تو فوراً، اگر ابھی آپ کے سامنے اگر یہ سارے مسلمان متحد ہوتے، یہ عرب ممالک، یہ افریقہ کے اسلامی ممالک، یہ ساؤتھ ایشیا کے اسلامی ممالک، اگر یہ سب متحد ہوتے تو کسی کی مجال تھی؟ کوئی کچھ کر سکتا تھا کہ مسلمانوں کا صبح شام خون بہایا جا رہا ہے، فلسطین غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں بچے مار دیے گئے، کسی کی مجال تھی؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے ان کو اندر سے اتنا ٹکڑے کر دو، اتنا بانٹ دو، پھر اس کے بعد ان کو مارتے رہو۔ یہ بولیں گے ارے وہ تو شیعہ مر رہا ہے، وہ تو سنی مر رہا ہے، وہ تو وہابی مر رہا ہے۔ اور ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھیں، پنجابی مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ پٹھان مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ سندھی مر رہا ہے، بلوچ مر رہا ہے، ہمیں اس سے کیا؟ بانٹ دیا نا، بانٹ دیا، جو تو قوم نہیں بننے دیا۔ ایک ملک کی چھتری کے نیچے قوم ہوتی ہے، قوم ہی نہیں ہے، قومی مفاد بھی نہیں ہے۔ جو پارٹی آتی ہے وہ اپنا مفاد دیکھتی ہے، جو شخص کرسی پہ آتا ہے وہ اپنی مفاد دیکھتا ہے، جو اپنی زبان والا ہوگا وہ اپنے زبان والوں کو فائدہ دے گا، وہ دوسروں کو دیکھو۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ذہن سازی کی گئی ہے، ایک دوسرے کو دشمن بنا کے، ایک دوسرے کو اینٹی بنا کر۔ کون کر رہا ہے؟ باہر سے آ رہا ہے کوئی؟ اندر ہے، نفس، نفس ہے، برتری، سیٹ پہ بیٹھنا، ڈیزگنیشن، پوسٹ، یہ ظاہر ہے۔ اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شیطان نے کردار ادا، شیطان کا کام وسوسے کرنا، وہ کر رہا ہے وسوسے، لیکن یہاں گڑبڑ ہے۔ یہاں گڑبڑ تھی تو وسوسے اندر آ گئے، ورنہ انسان پھینک دیتا وسوسوں کو۔ صدر اسلام سے یہی وسوسہ ہے۔ مہاجرین و انصار، ابھی رسول خدا کا جنازہ پڑا ہوا ہے، مہاجرین انصار کس پہ لڑ رہے ہیں؟ کون بنے گا؟ کون لیڈ کرے گا؟ جبکہ رسول خدا خود بتا کے چلے گئے کہ کون لیڈ کرے گا، مگر کیا ہے؟ وہی سوچیں، وہ ہم پر حاوی نہ ہو جائیں، ہم اس پر حاوی
اسلام آیا کیوں تھا؟ کہ جس قبیلوں میں 200 سال جنگیں ہوتی تھیں، اوس و خزرج، 200 سال جنگیں تھیں، جنگوں کے اندر تھے. انہی قبیلوں میں سے 2 لوگ مکہ میں آئے کہ جب ابھی رسول خدا نے تبلیغ شروع کی تھی. 2 لوگ آئے مکہ والوں کی خدمت میں اور کہا کہ دوسرے قبیلے نے ہمارے ساتھ مشکل میں، ہمیں مدد کی ضرورت. کفار مکہ کی خدمت پاس پہنچ. کفار مکہ نے بولا ہم تمہاری مدد نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا ہم تو خود مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں. کہا کیسی مشکل؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص کھڑا ہو گیا ہے، کہہ رہا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہم تو خود مشکل میں ہیں، ہم تمہاری مدد. ابھی یہ دونوں جانے لگے تو ارے لوگ خانہ کعبہ تو جاتے تھے اس وقت، اندر بت ہوتے تھے لوگ، عبادت کی جگہ تو تھی وہ. تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو خبردار خانہ کعبہ کے قریب کہیں جانا اور اگر اس شخص کو دیکھنا تو اس کی بات نہیں سننا. کہا کیوں؟ کہا اس کی بات میں سحر ہے، نعوذ باللہ. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے کانوں میں کچھ ڈالا، چلے گئے. انہوں نے دیکھا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ رسول خدا کھڑے ہوئے ہیں اور بیان دے رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بیان. اب ان دونوں کے کان بند ہیں. اب دونوں نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی. کہا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بھائی مدد کا کیا ہوا. ہم بولیں گے یہ مسئلہ تھا. تو بولیں گے وہ شخص کیا کہہ رہا تھا، تو ہم نے سنا ہی نہیں، تو ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے کہ وہ شخص کیا کہہ رہا تھا. تو انہوں نے اپنے کان میں جو تھا اس کو ہٹایا تو انہوں نے سنا رسول خدا قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت سنی، دونوں کے دل نرم ہوئے، دونوں وہی مسلمان ہو گئے. مسلمان ہو گئے قرآن کی تلاوت سے. اور یہی 2 لوگ تھے کہ جنہوں نے جا کر مدینہ کو ریڈی کیا اور پھر رسول خدا کو ہجرت کی دعوت دی. خوب. اسلام کیوں آیا؟ تاکہ یہ جو لڑائیاں تھیں یہ ختم ہوں، خدا کی طرف بڑھو. اصل مقصد خدا ہے. تمہاری ذات، تمہاری قوم، تمہاری زبان، تمہارا رنگ کوئی معنی نہیں رکھتا. ایک ہی صف ہے، چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ امیر ہو. اسلام پسند نہیں کرتا ان ساری چیزوں کو جو آج معاشرے کے اندر بھی رائج ہو گئی ہیں. مسجد نبوی کا مشہور واقعہ، ایک فقیر آدمی جس کا لباس صاف نہیں تھا مسجد آیا اور ایک امیر عرب بیٹھا ہوا تھا. جیسے وہ قریب آگے بیٹھا اس نے تھوڑا سا اپنے آپ کو سمیٹا کہ کہیں اس کے کپڑے خراب نہ ہوں، اور اس نے دیکھا کہ رسول خدا متوجہ ہو گئے ہیں. ناراض ہو گیا اندر سے، اس کو اچھا نہیں لگا. کھڑا ہو گیا، کہا یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں میں نے یہ عمل کیا، میں اس کے بدلے میں اپنی آدھی جائیداد اس کو دینے کو تیار ہوں. وہ شخص کھڑا ہوا، کہا مجھے جائیداد نہیں چاہیے. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتا کل کو میں بھی اس طرح کروں. بیلنس ہے. غلام ہے کربلا، جون ہے تو بھی امام حسین جنازے پر گئے، حبیب ابن مظاہر ہے تو بھی جنازے. تو ہمارے معاشرہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم امت کیوں نہیں بن رہے؟ ہم کیوں ایک دوسرے کے رنگ، نسل، زبان؟ اصل کنیکٹیوٹی ایمان ہے. ایمان اصل نیٹ ورک ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو. قرآن کہاں ہے؟ کتنا خطاب کر رہا ہے؟ یعنی قرآن ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہا ہے. یہ نہیں کہا اے ایمان لانے والے عرب، اے ایمان لانے والے عجم، اے ایمان لانے والے گورے، اے ایمان لانے والے سیاہ. نہیں، اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والو، جو بھی ایمان لے کر آئے. مگر ہم اتنے بڑھ چکے ہیں، فرقوں کے اندر فرقے، اس کے اندر فرقے، اس کے اندر تنظیمیں، اس کے اندر جماعتیں، ٹرسٹیں، سنگتیں، نظریات، اسکول آف تھاٹ، ٹکڑے 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 ٹکڑے. کون بنائے گا اسے؟ آپ حل لے کر آئیں.
کیا اسلام اس لیے آیا تھا؟ یا پھر ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں کیا وہ کسی خاص فرقے میں آئے گا یا کیا کسی خاص زبان میں آئے گا؟ میں کوئٹہ گیا کچھ عرصے پہلے، توفیق ہوئی مجلس کی، تو آپ کو پتہ ہے وہاں ایک روڈ ہے، اس کا نام ہے علمدار روڈ، اور اسی روڈ پر 16 17 یا 18 امام بارگاہ ہیں، اور الگ الگ لوگوں کے بھی ہیں، بلتستان کا بھی شاید، گل کے شاید پنجاب کے، خود کوئٹہ کے اپنے لوگوں کے بھی بہت ساری ہیں الگ الگ امام بارگاہ۔ اور میں نے خود بھی یہ بہرحال محسوس کیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے بارے میں کوئی اچھے لوگ ہیں، بہرحال سب عزادار ہیں، لیکن محسوس کرتا ہے آدمی کہ کبھی ادھر مجلس پڑھنے جاؤ تو ادھر والا ادھر آ نہیں رہا، یا پبلک تو آ رہی ہے شاید لیکن جو مینیج کر رہا ہے وہ ناراض ہے کہ بھئی ہمارے یہاں کیوں نہیں پڑھنے آئے۔ تو میں نے یہ بات وہاں پڑھی ہے، ان کے سامنے پڑھی، میں نے کہا اگر امام زمانہ ان 18 امام بارگاہوں میں سے کسی ایک میں آ گئے تو آپ کیا بولیں گے؟ مولا ہمارے یہاں نہیں آئے۔ جانے محترم، خوب یہ نہیں کہنا کہ الگ الگ ہونا نہیں چاہیے، نہ، زیادہ ہونا باعث رشد بھی ہوتا ہے، کہ اگر انسان الگ الگ جہت میں، الگ الگ ڈائریکشن میں کوئی سوسائٹی کا کام کر رہا ہے تو اٹس ویری گڈ، اچھی بات ہے۔ کوئی فائنینس میں کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ سوشل کام کر رہا ہے، کوئی ویلفیئر کر رہا ہے، کوئی ایجوکیشن میں کر رہا ہے، کوئی آئی ٹی میں کر رہا ہے، خوب اچھی بات ہے، انسان الگ کرے، لیکن کنیکشن ایمان کا، فرقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں محرم شروع ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پھر وہی اختلافی مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، پوڈ کاسٹ شروع ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں سولو ہو رہے ایشو؟ اور اگر نہیں سولو ہو رہے تو چھوڑ دو بھائی، ایک آدمی نہیں مان رہا، 1400 سال سے نہیں مانا، اب کیوں مانے گا وہ؟ تو بحث کیوں کر رہے ہیں، اپنی انرجی کیوں لے رہے ہیں؟ عام جوانوں کے ذہن کہ جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو کنفیوز کیوں کر رہے ہیں؟ محبت ہونی چاہیے۔ اگر ایک آدمی ہاتھ باندھ رہا ہے اللہ کے لیے، ایک آدمی ہاتھ کھول کے پڑا اللہ کے لیے پڑا ہے، اندر حب ہونی چاہیے، محبت اہل بیت ہونی چاہیے، بس باقی وہ خود جانے جس کو کہاں تک لے کر آنا ہے لے آئیں گے، لیکن ہم کیوں؟ خوب یا تو اندر مسئلہ ہے کہ میری دکان کا کیا ہوگا، یا پھر باہر سے مسئلہ ہے کہ فنڈ ہو رہا ہے کہ ان کو لڑاؤ، ان کے اندر تفرقے پیدا کرو، دو ہی چیزیں ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔